بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم سامعین و ناظرین، اہل علم کے بنیادی طور پر 4 طبقات: مجتہدین، مفسرین، محدثین، ناقلین۔ مجتہدین کے مزید نام قرآن و سنت میں ہمیں ملے ہیں، مثلا اولی الامر، اولی الابصار، اولو النہا، اولو بقیہ، اہل ذکر، فقہا، اہل استنباط۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مجتہد کی ڈیفینیشن کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے؟ آخری جو نام میں نے عرض کیا، اہل استنباط، اہل استنباط، یہ استنباط کا جو لفظ ہے یہ قرآن مجید کے اندر موجود ہے۔ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ، البتہ اس واقعہ کی تحقیق کو جان لیتے ان میں سے جو اہل استنباط ہے۔ استنباط کا مادہ ہے ناباتا۔ ناباتا کا لغوی معنی کنواں کھود کر پانی کو ظاہر کرنا۔ اب کنواں کھودنا، پانی کو ظاہر کرنا کوئی آسان کام نہیں، انتہائی مشکل کام۔ اب جس کسی نے محنت کوشش کر کے کنواں کھودا ہے، پانی کو ظاہر کیا، اس نے کیا کیا؟ پانی کو پیدا نہیں کیا، پانی کا ایک ایک قطرہ اللہ کا پیدا شدہ ہے، اس نے صرف اس کو ظاہر کیا۔ اس لیے کہتے ہیں القیاس مظہر لا مثبت، قیاس ظاہر کرتا ہے کسی چیز کو، ثابت نہیں کرتا۔ سعودیہ کے مفتی شیخ عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز کی مصدقہ کتاب میرے پاس موجود ہے، جس کا صفحہ انشاءاللہ العزیز اسی ویڈیو کے آخر میں آپ دیکھ لیں گے۔ اس کے اندر موجود ہے فتاوی المجتہدین بالنسبۃ الی العوام کالادلۃ الشرعیۃ بالنسبۃ الی المجتہدین، کہ مجتہدین کے فتاوی عوام کے لیے ایسے ہیں جیسے دلائل شرعیہ مجتہدین کے لیے۔ قواعد فی التعامل مع العلماء صفحہ 47۔ تو مجتہد کی ڈیفینیشن یہ ہے، علماء نے مجتہدین کی شرائط بیان کی ہے۔ مثلا علامہ بغوی رحمہ اللہ نے شرح سنہ میں جلد 1 صفحہ 290 میں، اسی طرح شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ نے بھی اپنی کتابوں کے اندر یہ مجتہد کی شرائط بیان کی ہے۔ مثلا مجتہد وہ ہوتا ہے جو چند علوم کا حامل ہو، قرآن کا علم اس کے پاس ہو، احادیث کا علم اس کے پاس ہو، علماء سلف کے اتفاقی اختلافی مسائل کا علم اس کو، عربی لغت سے واقفیت ہو، ناسخ و منسوخ کا پتہ ہو، مجمل مفسر، خاص و عام، محکم و متشابہ، کراہت و تحریم، اباحت و استحباب، وجوب و سنت، حدیث کی اقسام، صحیح، حسن، ضعیف، مرسل، مسند، موضوع کا پتہ ہو، قرآن کو سنت کے موافق کرنا جانتا ہو اور سنت کو قرآن کے موافق کرنا سے جانتا ہو، یعنی قرآن و سنت میں تطبیق دینا اس کو آتا ہو۔ یہ چند شرائط علماء نے مجتہد کی بیان کی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس دور میں کوئی مجتہد ہے جس کو ہم کہہ سکیں کہ یہ مجتہد؟ 8ویں صدی میں علامہ ابن خلدون رحمہ اللہ لکھتے ہیں، مقدمہ ابن خلدون صفحہ 803، حضرت لکھتے ہیں مدعی الاجتہاد لہذا الحدی مردود ومنقوص علی عاقبہ مہجور تقلیدہ وصرح بالعجز والاعواز۔ ہمارے زمانے میں جو یہ دعویٰ کرے گا کہ میں مجتہد ہوں، علماء نے کہا اس سے مراد مجتہد مطلق، تو اس کا یہ دعویٰ مردود ہے اور ایڑیوں کے بل واپس کیا گیا، اس کی تقلید سے منع کیا گیا۔ علماء کرام نے اجتہاد میں عاجزی اور محتاجی کی صراحت کر دی ہے۔ یعنی علامہ ابن خلدون کی تحقیق کے مطابق 8ویں صدی کے اندر بھی لوگ کسی کو مجتہد مطلق ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ 11ویں صدی میں شارح مشکات ملا علی قاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں لِأَنَّ الْإِمْكَانَ أَمْرٌ عَقْلِيٌّ وَمَنْعَهُ أَمْرٌ عَادِيٌّ، یعنی مجتہد مطلق کا ہونا ممکن ہے لیکن ہے نہیں۔ مرکات شرح مشکات جلد 1 صفحہ 48۔ تو ان 2 بزرگوں کی گواہی سے یہ بات ثابت ہوئی کہ اس دور میں، موجودہ دور میں، کوئی اصطلاحی مجتہد نہیں جس کو ہم کہہ سکیں یہ مجتہد ہے۔ مفسر کے لیے 15 علوم کا حامل ہونا شرط ہے، یعنی مفسر وہ ہے جس کے اندر 15 علوم ہو۔
اب یہ بات میری ذاتی نہیں، مرکات شرح مشکات جلد 1 صفحہ 292 حضرت ابن حجر اسقلانی رحم اللہ کے حوالے سے نقل کیا گیا۔ اسی طرح علامہ سیوطی رحم اللہ نے الاتقان جلد 2 صفحہ 80 پر اس بات کو نقل کیا ہے، اور فضائل اعمال صفحہ 220 پر شیخ الحدیث مولانا زکریا رحم اللہ نے اس اصول کو بیان کیا کہ مفسر کے لیے 15 علوم کا حامل ہونا ضروری ہے۔ عربی لغت سے واقفیت ہو، نحو، صرف، علم اشتقاق، علم معانی، علم بیان، علم بدیع، علم قرات، علم عقائد، اصول فقہ، اسباب النزول، ناسخ و منسوخ، علم الفقہ، اور ان احادیث کا جاننا بھی اس کے لیے ضروری ہے جو مجمل آیات کی تفسیر واقع ہوئی ہیں، اور علم لدنی جس کی طرف اس حدیث مبارکہ میں اشارہ ہے، من عامل بما علم ورثہ اللہ علم ما لم یعلم، کہ جو عالم اپنی معلومات پر عمل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو وہ علم عطا کرتے ہیں جو اس کے پاس نہیں ہوتا۔ اللہ اپنے خزانوں سے خاص علم اس کو عطا کرتے ہیں۔ بعض لوگ قرآن کریم کی آیت پیش کرتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، کہتے ہیں اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں کہ ہم نے قرآن کو آسان بنایا، اور تم کہتے ہو نہیں تفسیر ہر بندہ نہیں کر سکتا۔ تو اس آیت کی 2 تفسیریں منقول ہیں جو اوپر سے چلی آ رہی ہیں۔ پہلی تفسیر یہ کہ قرآن کو حفظ کے لیے آسان کر دیا ہے، اور دوسری تفسیر یہ ہے کہ قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے۔ تفصیل کے لیے دیکھیے تفسیر ابن کثیر، تفسیر کشاف، تفسیر البحر المحیط، تفسیر روح المعانی، تفسیر مظہری، تفسیر جلالین، ان کتابوں کے اندر ان دونوں تفسیروں کو نقل کیا گیا ہے۔ قرآن تفسیر کے لیے بھی آسان ہے، ایسی بات ان کتابوں میں آپ کو نہیں ملے گی۔ تفسیر کرنا قرآن کی آسان نہیں ہے۔ اگر قرآن کی تفسیر کرنی آسان ہوتی تو کبھی اللہ تعالیٰ یوں نہ فرماتے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، کہ اس کے ذریعے سے نہیں، قرآن کی آیات واقعات کے ذریعے سے بہت ساروں کو اللہ گمراہ بھی کر دیں گے، بہت ساروں کو اللہ ہدایت بھی دیں گے۔ کب ہدایت ہوگی، کب گمراہی ہوگی؟ جب لوگ سلف صالحین کی تفاسیر کو ایک طرف کر دیں گے، گھر بیٹھ کے تفسیریں بنائیں گے، گمراہ ہوں گے۔ جب سلف صالحین کی تفسیروں کو بیان کریں گے تو وہ ہدایت پر ہوں گے۔ اگر قرآن کریم کی تفسیر اتنی آسان ہوتی، اللہ کے نبی کبھی یوں نہ فرماتے من قال فی القرآن بغیر علم، جس نے قرآن میں بغیر علم کے بات کی۔ اسی حدیث کی شرح میں علماء نے 15 علوم مفسر کے لیے شرط قرار دیے ہیں۔ تو جس نے قرآن میں بغیر علم کے بات کی فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، وہ ٹھکانہ اپنا دوزخ بنا لے۔ مشکات شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے ترمذی کے حوالے سے، اور اسی طرح ایک اور حدیث ہے مشکات کے اندر ہی موجود ہے ترمذی کے حوالے سے، جس نے قرآن میں رائے چلائی فَأَصَابَ، قدرتی طور پہ اس کی رائے درست ہو گئی، فقط اخطا، اس نے خطا کی۔ نااہل اگر قرآن میں رائے چلائے گا، قدرتی طور پہ اس کی رائے درست بھی ہو جائے تو شریعت کہتی ہے خطا کی۔ اب آپ کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوگا، رائے درست ہو گئی تھی پھر خطا کیوں؟ دیکھیں، ڈرائیونگ لائسنس ایک بندے کے پاس نہیں ہے، گاڑی چلا رہا ہے، پولیس نے روک لیا، چلان ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ چلان ہوگا۔ وہ لاکھ کہے گاڑی میں نے بڑی عمدہ چلائی، پولیس کہے گی گاڑی تو چلائی ہے لیکن غیر قانونی چلائی، تیرا چلان اس وجہ سے ہوا ہے۔ تو نااہل کی رائے صحیح بھی ہو جائے تو پھر بھی شریعت کہتی اس نے خطا کی، جبکہ اہل کی رائے غلط بھی ہو جائے تو شریعت کہتی ہے فَلَهُ أَجْرٌ، اس کو 1 اجر ملے گا۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے۔ رائے درست ہو جائے فَلَهُ أَجْرَانِ، 2 اجر، 1 اجر کوشش کرنے کا اور 1 اجر کوشش کے درست ہونے کا۔ اگر خطا ہو جائے فَلَهُ أَجْرٌ، 1 اجر ملے گا، گناہ کوئی نہیں ملے گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس دور میں کوئی مفسر ہے جس کو ہم کہہ سکیں یہ مفسر ہے؟ تو چند صدیاں پہلے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحم اللہ فرما گئے الفوز الکبیر کے اندر صفحہ نمبر 2 کہ مفسرین کا لدم ہو چکے۔ جب 2-3 صدیاں پہلے مفسرین کا لدم ہو چکے تو اس دور میں کہاں سے ہوگا؟ تو بہرحال اس دور میں مفسرین کی اصطلاح میں کوئی مفسر بھی نہیں ہے۔ محدثین کے آگے 3 طبقات ہیں، حافظ الحدیث، حجہ اور حاکم۔ حافظ الحدیث
اس کو کہتے ہیں جس کو سند اور متن کے لحاظ سے کم از کم 1,00,000 حدیثیں زبانی یاد ہوں، اور حجہ اس کو کہتے ہیں جس کو سند اور متن کے لحاظ سے کم از کم 3,00,000 حدیثیں زبانی یاد ہوں، اور حاکم اس کو کہتے ہیں جس کو سند اور متن کے لحاظ سے ساری حدیثیں یاد ہوں۔